ہر طرح کی جسمانی بیماریوں سے انسان کس عمل کی بدولت محفوظ رہ سکتا ہے؟ تو میرے محترم ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ عمل ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ اگر کوئی انسان اس پر عمل کرتا ہے، خوشگوار زندگی کا ایک سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ انسان نماز کی پابندی کرنے والا ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان اللہ کے قریب سب سے زیادہ جس حالت میں ہوتا ہے وہ حالت سجدہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا تو اس کی زندگی تو خوشگوار خود بخود ہی ہو جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعہ سے تم مدد طلب کرو۔ یعنی نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعہ سے انسان کی زندگی پرسکون اور اطمینان والی ہو کہ دنیا کے اندر انسان گزار سکے گا۔ چنانچہ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا واقعہ ذکر کیا، وہ یہ کہ ایک خچر والا انسان تھا کہ جو اپنے خچر پر لوگوں کو لاد کر ایک سے دوسری بستی تک پہنچایا کرتا تھا اور لوگوں سے کرایہ وصول کرتا۔ اسی طرح ایک شخص اس کے خچر پہ سوار ہوا، جب کچھ فاصلہ طے کر لیا، کوئی سفر آگے چلے گئے، تو وہ دوسرا انسان کہنے لگا خچر والے کو کہ آپ یہ راستہ نہیں دوسرے راستے سے مجھے لے چلیں۔ اب یہ خچر والا کہنے لگا کہ بھائی میں نے تو وہ راستہ دیکھا ہوا نہیں۔ اب یہ آدمی جو سوار تھا اس نے بڑا زور لگایا اس بات پر کہ نہیں، جانا ہے تو دوسرے راستے سے ہی جانا ہے، جو راستہ آپ کا ہے اس راستے سے میں آپ کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا۔ اب وہ خچر والا مجبور ہو گیا، چنانچہ سفر کرتے کرتے ایک وادی میں پہنچے۔ وہاں پر اس نے کیا دیکھا کہ وہاں پر لاشیں گڑی پڑی ہیں۔ اب یہ آدمی گھبرا گیا۔ اب وہ سوار جو تھا وہ اترا اور اس کے قتل کے درپے ہوا۔ یہ اپنی جان بچانے کے لیے اسے کہنے لگا کہ میرے پاس جو بھی ساز و سامان ہے، خچر وغیرہ، یہ سب کا سب آپ لے لیں اور میری جان کو آپ بخش دیجئے۔ وہ کہنے لگا یہ تو ہے ہی پہلے سے میرا، لہٰذا میں آپ کی جان کو نہیں بخشوں گا، آپ کو ضرور قتل کروں گا۔ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرانے لگا، قتل کی سزا کے متعلق بتانے لگا۔ اس نے اس بات کو بھی رد کر دیا۔ آخر کار خچر والے انسان نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے قتل کر دینا، لیکن اللہ کے حضور مجھے نماز ادا کرنے دے۔ اب یہ نماز ادا کرنے کے لیے جب کھڑا ہوا تو کہتا ہے کہ میرے ذہن کے اندر کوئی قرآن کی آیت نہیں آ رہی تھی کہ میں نماز میں پڑھوں کیا، کہ اچانک اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اس آیت کو میری زبان پر جاری کر دیا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے کسوں اور لاچاروں کی فریاد رسی کرتا ہے کہ جب وہ اسے پکارتے ہیں۔ تو میرے محترم ناظرین، وہ انسان کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک گھڑ سوار نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، میرے جو قتل کے درپے تھا اس کے جسم کے اندر اس نیزے کو پیوست کیا، وہ انسان قتل ہو گیا۔ اب یہ گھڑ سوار جب مڑ کے جانے لگا تو میں نے اسے اللہ کا واسطہ دے کے کہا کہ بھائی تو کون ہے، اپنا تعارف تو کروا۔ اس نے کہا میں اسی کی طرف سے آیا ہوں جو لاچاروں کی اور بے کسوں کی فریاد رسی کرتا ہے، جس کو تو نے پکارا ہے اس نے مجھے تیری دعاؤں کا جواب بنا کر کے تیرے پاس بھیجا ہے۔ یہاں رک کر ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کی مشکلات کو ما فوق الاسباب حل کرنے والی ذات وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اور انسان جس مشکل کے اندر بھی گھر جائے تو خالصتاً سور و پکار وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کی کرے۔ سردست جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھا کہ نماز کیسا عظیم عمل ہے کہ جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اس مشکل گھڑی کو آسانی اور خوشحالی کے اندر تبدیل کر دیا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صرف 5 وقت کی نماز ہی کی تعلیم نہیں دی،
میرے محترم ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو نوافل نماز کی بھی تعلیم دی ہے کہ نفلی نماز کا بھی انسان کو چاہیے کہ انسان اہتمام کرے۔ ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی انسان کی پریشانیوں کو ہی نہیں بلکہ انسان کی بدنی بیماریوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی دور فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لوگوں رات کے قیام کو لازم پکڑو، یعنی رات کا قیام یعنی تہجد، اس کی ادائیگی کا اہتمام کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے صلحاء لوگوں کی یہ عادت رہی ہے۔ اور یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گناہوں کو مٹانے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے رات کا قیام کرنا۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، کہ یہ جسمانی بیماریوں کو بھی دور کرنے کے لیے ایک مجرب عمل ہے نماز تہجد کا ادا کرنا۔ تو میرے محترم ناظرین، آج انسان پریشان ہے مختلف قسم کی جسمانی بیماریوں کے ساتھ کہ مجھے فلاں بیماری، میں فلاں بیماری کے اندر مبتلا ہوں۔ تو ہر قسم کی بیماری سے نجات کے لیے انسان کو چاہیے کہ انسان کامل یقین کے ساتھ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے اوپر مکمل یقین رکھتے ہوئے نماز تہجد کا انسان اہتمام کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق